السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، کورونا وائرس کی ہلاکت اور اس کا خطرہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق آگے آنے والے دنوں میں ہمارے ملک میں بڑی تعداد میں لوگ اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ حکومت نے 21 دنوں کا لاک ڈاؤن کیا ہے اور سختی سے تاکید کی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر 3 اہم کام جو میری سمجھ سے بہت ضروری ہے موجودہ حالات کے پیش نظر، ان 3 چیزوں کا ہم لوگ خاص طور سے بہت خیال رکھیں۔ نمبر 1، پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے محترم حضرات کہ مختلف قسم کی سوشل میڈیا پر جو ہے آڈیوز، ویڈیوز اور افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ کبھی یہ میسج آتا ہے کہ پولیس مسلم علاقوں کو ٹارگٹ کر کے مسلمانوں کو مار رہی ہے، کبھی اس طریقے کا کوئی ویڈیو آتا ہے کہ پولیس اعلان کر رہی ہے کہ دیکھتے ہی گولی مار دیے جانے کا حکم ہے۔ میری گزارش ہے کہ کسی بھی قسم کے آڈیو، ویڈیو اور اس طریقے کی خبر کو بغیر تصدیق کے نہ پھیلائیں، اس لیے کہ ایسا ممکن ہے اور ایسا کئی بار دیکھا گیا ہے کہ کسی پرانے واقعے کے ویڈیو کو موجودہ حالات پر فٹ کر دیا گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ لاک ڈاؤن کے پیش نظر حکومت نے یقیناً سختی کی ہے، اور سختی کرنی بھی چاہیے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں، مگر اس قسم کا کہ لوگ گھر سے نکلتے ہیں ان کو گولی مار دیا جائے، ایسا کوئی حکم سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے نہیں دیا گیا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ خاص طور سے میں نے دیکھا کہ ہمارے مسلمان بھائی بہت سارے اس معاملے میں بہت لاپرواہی برت رہے ہیں، اور مختلف علاقوں سے جو خبریں آ رہی ہیں اس سلسلے میں بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم ایک ذمہ دار ناگرک بنے، ایک ذمہ دار شہری بنے، اور اپنی صحت کے لیے اور دوسروں کی صحت کے لیے ہم اپنے آپ کو فی الحال گھروں میں مقید کر لیں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، اور شریعت کا بھی یہی تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، اپنی ذات کو بھی نقصان مت پہنچاؤ اور دوسروں کو بھی نقصان مت پہنچاؤ۔ دوسرا کام محترم حضرات جو اہم ہے اور ضروری ہے موجودہ حالات میں، کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مساجد میں اس وقت جو ہے اکثر مساجد میں جماعت سے نماز اب موقوف ہو گئی ہے۔ جمعہ کے بارے میں بھی اہل علم کا فتویٰ آ گیا ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ظہر پڑھ لیں۔ حکومت کی طرف سے بھی سختی ہے کہ لوگ ایک جگہ اکٹھا نہ ہو، مسجدوں میں بھی اکٹھا نہ ہو، تمام مذہبی مقامات پر اکٹھا ہونے کی حکومت کی طرف سے بھی مناہی آ چکی ہے۔ اس سلسلے میں عرض یہ تھی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی نماز گھر میں نہیں پڑھ رہے ہیں، یا اتنی اہمیت اور توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں جیسی پڑھنی چاہیے۔ تو میری گزارش ہے کہ گھروں میں آپ جماعت بنائیں۔ گھر کا جو گارجین ہے وہ اپنے گھر کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے ہر وقت ہر ٹائم کی نماز میں لوگوں کو اکٹھا کر کے باقاعدہ جماعت سے نماز پڑھائیں، اور اس کے علاوہ نوافل اور سنن کا بھی اہتمام کریں، اور جو نیک اور صالح لوگ ہیں وہ اس وقت تہجد کی نماز بھی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ہم مسجد میں دعا نہیں کر سکتے، مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے حالات کے پیش نظر، لیکن دعا کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے، عبادت کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں، ہم گھروں سے عبادت کریں، گھروں سے ہم اللہ کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ہونا یہ چاہیے کہ جب اللہ کا عذاب آئے تو لوگ اللہ کی بارگاہ میں تضرع کریں، گڑ گڑائیں، روئیں۔ تو یہ وقت توبہ اور استغفار کا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رونے کا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری قوم کی اکثریت ابھی تک بالکل غفلت کی شکار ہے۔ لوگ دن رات موبائل میں لگے رہتے ہیں، فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں، بیٹھ کر کے صرف کورونا وائرس اور ملک کے حالات پر اور اس کی خبروں پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرنا، اس کا ہم اہتمام نہیں کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، اس پر ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تیسرا جو اہم کام موجودہ حالات میں میرے خیال سے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 21 دنوں کا یہ لاک ڈاؤن آگے چل کر کے ہمارے معاشرے کے ان افراد کے لیے انتہائی مشکل اور پریشانی کا سبب بننے جا رہا ہے جو غریب ہیں، مزدور ہیں، اور جن کی روزانہ کی آمدنی ہی ان کی زندگی کی بقا کی ضامن ہوتی ہے، اور روزانہ کی آمدنی کے ذریعے ہی وہ اپنا گھر کا خرچ چلاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت بالکل قسم پرسی کا شکار ہوں گے، ان کے گھروں پر ان کے بچوں کے لیے کھانے کی محتاجگی ہوگی۔ ہمارے آس پاس ایسے جو بھی افراد ہوں
ان کی مدد کے لیے ہم آگے بڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثیں صدقہ اور خیرات کی فضیلت کے سلسلے میں ہیں، اپنے مسلمان بھائی کے تعاون کی مدد کے سلسلے میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، یعنی پوشیدہ طریقے سے، خفیہ طریقے سے جو صدقہ کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ یقیناً یہ کورونا وائرس اللہ تعالیٰ کے غضب کا ایک مظہر ہے، اس کی ناراضگی کا ایک مظہر ہے، تو ہم اس موقع پر خفیہ طریقے سے لوگوں کی مدد کریں۔ بعض وہ بھائی جو اپنے مال کی ایک بڑی زکوٰۃ بھی ہر سال نکالتے ہیں، تو اس طریقے کے لوگوں کی مدد وہ زکوٰۃ کے فنڈ سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر صدقہ اور عام خیرات کے کرنے کے لیے ہمارا دل آمادہ نہیں ہوتا ہے تو کم از کم زکوٰۃ کی ہی رقم سے اس طریقے کے ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں۔ آپ اگر ہر سال رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو تھوڑا وقت کے پہلے بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ تو یہ تین اہم کام ہم سب لوگوں کو اس وقت کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے سب کو نجات عطا فرمائے، سب کو راحت عطا فرمائے۔ آج کل ایک اذان دینے کا بھی سلسلہ کئی جگہوں پہ جاری ہے، لوگ اذان دے رہے ہیں اپنے مکان کی چھتوں سے، مسجدوں سے، اور یہ مانا جا رہا اور کہا جا رہا ہے کہ اذان دینے سے مصیبت ٹل جاتی ہے، اور اس سلسلے میں کچھ حدیثیں بھی بعض واٹس ایپ کے میسیجز میں بھیجی جا رہی ہیں۔ اول تو یہ حدیثیں ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں، اہل علم نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اذان سے اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹالا جا سکتا ہے، اس کے عذاب کو ٹالا جا سکتا ہے، تو 5 وقت کی اذان تو آلریڈی ہر جگہ ہو رہی ہے، اس کے لیے ہمیں کسی چھٹی اذان کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہمارے شریعت مطہرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یا آپ کی حیات مبارکہ میں اور صحابہ کرام کے طریقے میں ہمیں کہیں ایسا کوئی عمل نہیں ملتا کہ مصائب کے نزول کے وقت لوگ اذان دیتے رہے ہوں۔ سنت سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ ہاں، دعا کرنا ثابت ہے، اللہ سے توبہ کرنا ثابت ہے، اللہ سے استغفار کرنا ثابت ہے، ان کا کثرت سے اہتمام کریں۔ اذان دینے کا یہ سلسلہ بلا وجہ لوگوں کو ڈرانا اور خوفزدہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو چیز شریعت میں ثابت نہ ہو، وہ دیکھنے میں چاہے کتنی بھی اچھی بھی لگے لیکن وہ صحیح نہیں ہے، تو اذان دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور جو لوگ بھی اذان دینے پر اصرار کر رہے ہیں اور اذان دے رہے ہیں وہ صحیح عمل نہیں کر رہے ہیں، ان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور مشکل دنوں میں اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔